الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے ہمدردی کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن نے کی، خصوصاً اہل ایمان کے لیے جو آپ کی ہمدردی ہے، اور جو اہل ایمان کو کامیاب آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے وہ تعلیمات بتائی ہے جس تعلیمات میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اب کسی بھی فیلڈ میں دیکھیے جس میں سرکار نے تعلیم بتائی ہے، کسی بھی موڑ پر دیکھیے، اس میں ہمیں اور آپ کو خوبیاں، اچھائیاں، کامیابیاں نظر آتی، راحت نظر آتی۔ جیسے ایک مرحلہ آج کل شادی بیاہ کا چل رہا ہے، شادی بیاہ کے مسئلے کے اندر 31 دسمبر کو ایک پروگرام بھی ہے آسان رشتوں کے تعلق سے، اور کچھ دانشمند حضرات اذکر علماء نے مل کر اس پروگرام کو طے کیا ہے۔ آج امت کے اندر شادی بیاہ کے مسئلے کو لے کر فضولیات، خرافات، اور اس کے بعد کی پریشانیاں، اور اس کے بعد کی نااتفاقیاں عام طور پہ پائی جا رہی ہیں، جبکہ شادی ایک ضرورت ہے جیسا کھانا پینا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آسان کر دیا تھا جیسے کسی کو بھوک لگی کھا لیا، بلکہ یہاں تک فرمایا تھا اگر مجھے علم ہوتا چند دن میرے زندگی کے بچے ہوئے ہیں میں بغیر شادی کے نہیں گزار سکوں گا، اتنا آسان آپ نے فرمایا تھا۔ سرکار کے زمانے میں سرکار سے جیسا عظیم الشان، بلکہ آپ کے زمانے نہیں، آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی اتنا بڑی شخصیت دنیا میں تشریف نہیں لائی، بلکہ اللہ کے خزانوں میں اللہ نے سرکار کے علاوہ کسی کو نہیں رکھا مقام کے حساب سے۔ ایسی شخصیت مبارکہ آپ کے دور میں جب نکاح ہوتے تھے آپ کو علم نہیں ہوتا تھا۔ آج جو فضولیات ہو گئی اس کی وجہ سے کیا ہوا معلوم ہے؟ حضور کی جو چاہت تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، چاہے وہ کالی کلوٹی ہو، تاکہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہ تمام کا دروازہ بند ہو گیا یہ خرافات کی وجہ سے، یہ رسم و رواج کی وجہ سے۔ ایک تو یہ نقصان ہوا، سرکار چاہتے تھے کہ میری امت کی کثرت ہو، آج لوگ 1 اور 2 اور 3 پہ بس کیوں کر رہے؟ اچھا، یہ رسم و رواج، یہ خرافات پر نقصانات کتنے ہو رہے ہیں اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں گے تو ہماری عقل کام نہیں کریں گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو مسائل چل رہے ہیں، اور آسانیاں میں جو راحت الفتیں ہیں، اور جو عزتیں ہیں، اور جو خوبیاں ہیں، اور جو نفع ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، معلوم تھا ہم جہاد کے اندر ہے، راستے میں اللہ کے راستے میں چڑھے، وہاں نکاح ہو رہا ہے، اور وہیں شب زفاف ہو رہی ہے، اور وہیں جا کر شہادت بھی ہو جا رہی ہے۔ یہ اسلام کیا سکھاتا تھا کہ نکاح ایک دم آسان ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ڈرتا تھا کہ میرے 10 بچے ہوئے، 12 بچے ہوئے، 15 بچے ہوئے، آپ 2 پہ کیوں ڈر رہے؟ لڑکیوں کو آنے کے لیے لڑکیوں کو منحوس کیوں سمجھا جا رہا؟ اسقاط حمل کیوں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ ماں باپ یہ ڈر رہے ہیں یہ پیدا ہو گئی تو اب یہاں سے لے کر اس کے ڈیلیوری تک کا خرچہ ہمارا ہے، پہلی ڈیلیوری تک کا۔ کس قدر خطرناک بات ہوگی میرے دوستو بزرگوں۔ ایک بیٹی رحمت تھی، وہ زحمت بن گئی ہمارے اس خرافات کی وجہ سے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جس کے 3 بیٹیاں وہ جنتی، جس کے 2 بیٹیاں وہ جنتی۔ حضور نے فرمایا میں اور وہ شخص جس کے 3 بیٹیاں جنت میں داخل ہو گئے۔ بے شمار نفع ختم ہوتے چلے گئے، نقصانات ہو گئے اس کی وجہ سے۔
ایک تو وہ آدمی جس آدمی کے پاس کچھ نہیں، آج کے پیریڈ میں 5 لاکھ سے کم شادی نہیں ہو رہی، 5 لاکھ لائیں گا کہاں؟ لا محالہ اس کو جھوٹ بول کے کمانا پڑے گا، دھوکہ دے کے کمانا پڑے گا، رشوت کے پیسے لینا پڑے گا، اس کی ٹوپی اس کے سر مارنا پڑے گا، کس کا حق مارنا پڑے گا۔ امت میں مالدار طبقہ کتنا ہے؟ اور پھر منگنے کسی کے پاس گیا تو 4 باتیں سننا پڑے گا، پیدا کرنا چاہتا ہے کیا، خالی پیدا کر کے چھوڑ دیے، سمجھ میں نہیں آتا کیا، اتنی طاقت نہیں تھی تو کئی کو پیدا کرے۔ میرے یہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ اور حضور کے زمانے میں دیکھو، حضرت جلبیب آپ کے خادم تھے، کہاں کالے کلوٹے تھے، شادی کری، کہاں سرکار مجھے کون دے گا، میں غریب آدمی، کالا کلوٹا۔ آپ نے کہا اچھا بغیر شادی کی نہیں رہنا؟ کہا کہ ایک کام کرو، چودھری خاندان ہے وہاں جاؤ، میرا نام لو۔ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول جو بنایا تھا، تربیت جو کی تھی، خدا کرے یہ تربیت آج ہمارے پاس پیدا ہے۔ بچیاں چوہے کی دوا کھا کے نہیں مریں گی، چوہے کی دوا کھا کے مر رہی بچی، آپ کو معلوم ہے؟ ابھی حال میں ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک علاقے کا نام میں بھول رہا ہوں، اس علاقے کے اندر ایک رشتہ آیا، مانگنے کے اوپر بات چلی، باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ 1 2 3 4 5 8 رشتے ٹوٹے۔ کہہ پر یہ امت اتنی گر سکتی مال کے لیے؟ جس کو اپنی بہن سمجھتے ہو، جس کو نبی کی بیٹی سمجھتے ہو، اس کا سودا کر رہے تم پیسے کے لیے؟ ارے ہم تو وہ ہے نا جنہیں تاج کو ٹھوکروں میں مارا تھا جہیز کے لیے، یہ دو وہ دو، اتنے بیکاری کیسے؟ ہمارے بازوں میں جان نہیں، تقدیر پر یقین نہیں، خدا کے خزانوں پر یقین نہیں، خدا سے لینا نہیں آتا ہم کو۔ اچھا یہ آدمی دے گا کیا؟ دلہن کا باپ دے گا کیا؟ مقدر تمہاری اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ جس کی نیت پہلے سے یہ ہو جاتی، خدا اس کو بھیکاری بنا دیتا۔ پھر خدا کہتا میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، گمان یہ رکھو تو نے مجھے اولاد دیا، میں اپنی اولاد کی پرورش کروں گا اور ان کو خوددار بناؤں گا، غیرت مند بناؤں گا، بھیکاری نہیں بناؤں گا۔ افسوسناک بات ہے، یہ امت مغرب پیسہ، یہ امت دوسروں کی ہمدردی کرتی تھی، خود مر جاتی تھی پیاس سے، دوسروں کو پانی پینے سے پہلے گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں پیاسا، میں پانی پی لوں، میرا بھائی پانی نہ پیے۔ ہائے کیا ہوگا اس امت کو، اس امت کے جوانوں کو کیا ہوگا؟ جس جوانوں کا قرآن نے تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا قرآن نے، کہا دیکھو ہمارا جوان کیسا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اصحاب کہف جوانی تھے، ان کا تذکرہ کیا، تعریف کی ان کی، کہ وہ واقعہ دیکھو، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ جوانی تھے۔ آگے چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا پیریڈ، اس کے آگے قرآن کریم جمع کرنے کا موقع آیا، ایک جوان کو کھڑا کیا، حضرت زید بن ثابت کو۔ اس امت کی کایا جوانوں نے بدلی، کیونکہ جوان غیرت مند تھے، خوددار تھے، ان کے اندر حوصلہ تھا، یہ گھروں کو پالنا جانتے تھے، یہ محنت کر کے سینکڑوں گھروں کو آباد کرتے تھے، یہ بیٹیوں کے نام پر بیٹیوں کو چوہے کھانے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ یہ جوان کیا ہو گیا اس امت کو؟ اچھا اس سے نسل آنے والی میری تمہاری، وہ جس لڑکی کو ہم گھر میں لا رہے ہیں رشوت لے کے، اور ہم چاہ رہے کہ اس سے نیک بچہ پیدا ہو، حکومت کرنے والا حکمران پیدا ہو، عقل مند دانشمند وفادار پیدا ہو، نہ نہ نہ، بیج بویا ہم نے کاٹے گا، گلاب کی خوشبو کی امید مت رکھنا۔ اگر ہم امانت داری سے کر کے لاتے، جلبیب نے جیسا کر کے لایا، حضور نے فرمایا جاؤ وہاں جا کر بولو، اور جلبیب گئے وہاں، کہا سرکار وہ دیں گے مجھے، وہ بڑی حسین جمیل بچی ہے، اونچا خاندان ہے، اور بن جائے صحابہ کے یار۔ واقع صحابہ نے حضور کی محبت کو بتایا، کیسی محبت ہوتی، ایک کروڑوں سلام بولنے سے محبت دکھتی کیا؟ ایک طرف کروڑوں سلام بھی بولا، لسٹ میں بھیج رہا، میرے کو یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا۔ ہائے کم سے کم تو مسجد کے دروازے پہ آ جاتا، میرے جیسا مولوی تیرے لیے بھیک مانگ کر کم سے کم تیری جھولی بھر دیتا، تو بچی کے پاس جا کر پیسہ تو نہ مانگتا۔ تو یہ معلوم ہے کتنے ڈھیلے چلا کر، کتنے گاڑے دھوپ میں چلا کر، اور کتنوں کے پاس کیسی مغز ماری کر کر، کتنے پسینے بہا کر اس کے باپ نے ایک ایک پئی جوڑا تھا، تو وہ پئی مانگ رہا ہے اس سے، اور بچی کے نام پر، جس کے قدموں میں جنت آنے والی ہے، تیرے اولاد کی جنت اس کے قدموں میں ہے، تیری اولاد کی، اس کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ غیرت کہاں گئی؟
اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی کہ جس کو ہم نے بہن سمجھا، جس کو اسلام کی بیٹی مانا، جس کو سرکار کی بیٹی مانا، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کی بات کرتے تھے، ہماری بہن کو کوئی چھیڑ لیتا تھا اس کا دوپٹہ چھیڑ لیا جاتا۔ سرکار کے زمانے میں سرکار بیٹھے ہوئے مدینہ کے بازار میں ایک لڑکی کا دوپٹہ چھیڑا گیا، سرکار نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ گھوڑے سوار نکل گئے، ہماری بچی کا دوپٹہ چھیڑا جاتا، ارے چادر حیا کی تو ہم نے چھین لیا ان سے۔ کہاں غیرت ہے یہ ہماری؟ ہے ہم کہتے آسان شادیاں کرو، ہمارے مولویوں کو ہم کو بھی اللہ سمجھ دے، ارے اللہ کرے ایسی شادیاں جس میں رسم و رواج خرافات اور خصوصاً لین دین کا معاملہ ہے، ایسی شادی میں اگر میں مفتی ہوتا تو فتویٰ دیتا یہ حرام ہے کھانا بول کے، مگر میرے جیسے مولوی جاتا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، لعنت ہو ایسے کھانے پر۔ ارے وہ رشوت خور رشوت لے رہے ہیں، یہ دوسرے نام پہ رشوت لے رہا ہے نا بچی کے نام پر۔ غیرت لاؤ میرے بھائی، ورنہ اللہ کی قسم یہ جو بچیاں ماں کے پیٹ میں کاٹ لی جا رہی کی نہیں، یہ گریبان قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت میں سوال ہوگا کس وجہ سے تجھے ذبح کیا گیا تھا، تیرے ماں باپ نے کیوں ذبح کیا تھا پیسے دے کر۔ وہ معاشرے کے جوانوں کی طرف دیکھ کر کہیں گی یہ وہ جوان بدبخت جوان ہے جن کے بازو میں جان نہیں تھی، ان کے سینے میں ایمان نہیں تھا، ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں تھی، جنہوں نے جوانی کا اس معاملے میں سودا کیا۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے بھیک مانگ لیتے یہ، مگر بچیوں کے نام پہ سودا تو نہ کرتے۔ بے شمار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، بے شمار بچیاں، اور وہ بچیوں والوں کو بھی اللہ سمجھ دے، نوکری والا ہونا بدماش چل جاتا، مالدار ہونا چاہے وہ نکم عائدی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اخلاق نام کو نہ، مگر سرکاری نوکری والا ہونا، انہوں نے بھی زندگیاں تباہ کر دی بچیوں کی۔ ارے قرآن حدیث سرکار سے زیادہ تمہر میں عقل مند ہے کیا؟ خالی نام محمد کا لیتے کیا؟ خالی قرآن پڑھنے کی بات کرتے کیا؟ اور خالی ہم ایمان ہونے کے دعوے کرتے کیا؟ اس کی چھوڑ، ہماری اپنی بتاؤ ہم نے کیا کیا۔ سب سے حیرت ناک بات ہے، ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے، بھائی مانگ رہا ہے جہیز، اس کا شوہر نہیں مانگتا، شوہر کی ماں، اچھا شوہر کی ماں کو لینا دینا نہیں، یہ بچی گھر میں جاتی ہے کٹوری بھی دیتی نہیں، اس کو معلوم ہے بھکاری میرے باپ کا غلام ہے، یہاں سے لے کر آیا گیا، انہیں مرے تک دیتی نہیں جلدی۔ وہ بچی کی شادی کے لیے جہیز کے پیسے نہیں تھے، دوسری بہن نے اپنے جسم کو بیچ کر پیسے جمع کر کے اس کا جہیز دی۔ میرے دوست عزیزو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جب عمل کا وقت آ جاتا ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ سمجھ دے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جس شادیوں میں بیانات ہو رہے نا، اس سے پہلے ماں بہنوں میں بیان ہونا سب سے پہلے، ان کو سمجھایا جائے کہ ارے تم بھی بیٹیاں تھی، آج تم ساس بنی تو سانس تنگ کر دی تم نے، اچھا تمہیں لینا دینا کیا اس کے جہیز سے، وہ تم کو تھوڑی دینے والی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چیز ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور نوجوانوں کو، امت کے نوجوانوں کو، اگر یہ آج سوچ لے ہم ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جس میں لین دین کی رسم چل رہی، مانتا ہوں کالی کلوٹی بچہ وہ کیسے اٹھیں گی، کیسے اٹھیں گی، وہ ماں باپ دے لا کے چلاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہم بول رہے فتویٰ دے رہے ہیں، آپ بول رہے ایسے، مگر جب ماحول چلے گا ایسا، دانشمند علماء کا طبقہ، دانشمندوں کا، نوجوانوں کا طبقہ یہ طے کرے گا، ایسے پریشان حال بچیوں کو ہم اپنا پیسہ لگا کر ان کا نباہ کر دیں گے، ساتھ دیں گے۔ اور رہا مسئلہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اچھا یہ معاملہ آج فقیری لائن کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں، بھکاری لائن کا، یہ انٹرنیشنل چل رہا ہے، یہ ہاں چھوٹے بھکاری چھوٹے بھیک مانگتے، یہ انٹرنیشنل بھکاری، جتنا پڑھا لکھا اتنا بھکاری۔ تو یہ انٹرنیشنل بھکاریوں کے پاس تو جانا نہیں، ان کے تو بائیکاٹ کر دینا۔ ٹھیک ہے رشتے ناتے تھوڑے بہت تھوڑے دن کے لیے نیچے اوپر ہو سکتے، مگر جس نبی کا نام ہم نے لیا ہے، یہ ملعون منحوس نحوست والی رسم کو ختم ہمیں کرنا ہے۔ ایک رسم اگر ہم نوجوان ختم نہیں کر سکتے، کہیں کہ جہاد کی بات کرتے بتاؤ، جو معاشرے سے جہاد نہ کرے، معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ایسے کھانوں پہ لعنت ہے، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے۔ ہم سو کی روٹی ٹکڑے کھا کر خوش ہوتے تھے، یوں ہی فتح نہیں پا رہے ہیں ملک شام کے اندر،
وہ فلسطین کے نوجوان بچوں معصوموں کو دیکھو، ان کے ایمان پر سلام کرتا ہوں یار، اور ڈگمگا رہے نہیں وہ، ان کے سامنے ان کی ماں کی لاش، باپ کی لاش، بھائیوں کی لاش، خود کے حالات ایسے کھانے کو نہیں مل رہا، وہ سودا ایمان کا نہیں کر رہا، یہاں تو بچے کے نام پہ سودا کر رہا، اور کہہ رہا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کام کا بیڑا لے کر اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے آسان شادیوں کا کام شروع کر دیا، اتنے نفع ہوں گے، حضور کی وہ خواہش پوری ہوں گی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آسان شادیاں ہوگی، اور وہ بہو بچیاں جو بیٹھی ہوئی وہ نکاح کے نام پہ چلیں گی، ان کی خواہشات بھی پوری ہوگی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اس کے لیے پروگرام رکھے گئے ہیں، وہ 31 دسمبر کے لیے اس میں پہنچنے کی کوشش کرے، اور یہ کوشش کرے کہ یہ کام میں اپنے ذات سے شروع کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا